أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اسلام کی خوبیوں اور اسلام کے محاسن سے متعلق جن باتوں کو ہم پچھلے درس میں دیکھ رہے تھے، اس سلسلے میں تیسری بات ہم نے دیکھی تھی کہ اسلام دین کامل ہے. کامل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی کمی نہ ہو، جو پرفیکٹ ہو، کمپلیٹ ہو. اسلام دین کامل ہے. کس اعتبار سے؟ اسلام کے کمال کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بھی جاننا ضروری کہ واقعی اسلام کیا ہے. اسلام زندگی گزارنے کا ربانی طریقہ ہے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. ٹھیک مسئلہ نہیں، آواز اصل مقصود ہے. اسلام زندگی گزارنے کا ربانی طریقہ ہے، یعنی ایک انسان زندگی کیسے گزارے. اسلام انسان کو وہ اصول اور ضوابط دیتا ہے، وہ پرنسپلز دیتا ہے جن کی روشنی میں ایک انسان اللہ کے ہاں کامیاب ثابت ہو سکتا ہے. اور اسلام صرف ظاہری زندگی سے متعلق رہبری نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام انسان کی سوچ اور اس کی فکر اور اس کی باطنی زندگی کے لیے بھی، اسپریچول لائف کے لیے بھی رہبری دیتا ہے. اس اعتبار سے اسلام ایک کامل ترین دین ہے. اسلام کچھ رسمی قسم کے مراسم کا نام نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے دینوں میں آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ لوگ اپنی زندگی منمانے طریقے پر گزارتے ہیں، صحیح اور غلط کی کوئی تمیز ان کے ہاں نہیں ہوتی ہے. لیکن کچھ مراسم، کچھ ریچولز وہ کرتے ہیں جو سال میں کچھ دنوں میں آتے ہیں. وہ ریچولز پورے کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں اور باقی پوری زندگی میں آزاد ہوتے ہیں. اسلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اسلام کچھ رسمی قسم کے اعمال کا مجموعہ نہیں ہے. اسلام انسان کو سوچ دیتا ہے. اسلام انسان کی زندگی میں اللہ اور بندے کے تعلق کو صحیح کرنے کے اصول اس کو دیتا ہے. اسلام انسانی زندگی میں انسان اور انسان بلکہ دوسری مخلوقات کے سلسلے میں اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کی بھی رہبری اس کو دیتا ہے. اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو اسلام ایک کامل ترین دین ہے جو انسان کو اعلیٰ سوچ دیتا ہے، انٹلیکچولی، ذہنی طور پر اور روحانی طور پر اس کو ترقی دیتا ہے. پھر انسان کا اللہ سے کیا تعلق رہے اور عبادتی امور جو بھی ہیں ان میں بندے کو صحیح بناتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ اسلام انسان کا انسانوں کے سلسلے میں یا دوسری مخلوقات جانوروں کے سلسلے میں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس میں بھی انسان کو گائیڈ کرتا ہے.
اور انسان کی زندگی کی یہی پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کی سوچ، دوسرے اس کا عمل۔ عمل کے اعتبار سے دو پہلو ہیں، ایک بندے اور اللہ کا معاملہ، دوسرے بندے اور بندے کا معاملہ۔ اس اعتبار سے اسلام انسان کی پوری زندگی کے لیے رہنمائی، رہبری، گائیڈنس عطا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی۔ ایک، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا۔ الیوم، آج، الیوم، آج، اکملت، میں نے کامل کر دیا، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارے دین کو، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمام کر دی، کمپلیٹ کر دی، علیکم، تم پر، نعمتی، اپنی نعمت، وَرَضِيتُ، اور میں راضی ہو گیا، لکم، تمہارے لیے، الاسلام دیناً، اسلام کے سلسلے میں دین کے طور پر، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اب میں اگر راضی ہوں گا تو اسلام ہی سے، اگر تمہاری زندگی میں اسلام ہوگا میں راضی ہوں گا، اگر اسلام نہیں ہوگا چاہے کچھ بھی کر لو راضی نہیں ہوں گا۔ معلوم یہ ہوا اسلام کے لیے کمال ہے، اللہ کی نعمتوں کی تتمیم یا تکمیل ہے، کمپلیشن، اور اسی طرح سے اسلام ہی میں اللہ کی رضا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام نام بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب باقی دینوں کے سلسلے میں دیکھیے، ان کے نام ان کتابوں میں نہیں ہیں جو ان کتابوں کے اور اس دین، دھرم، ریلیجن کے ماننے والے ہیں۔ ان کی کتابوں میں جو ان کا ریلیجس ٹیکسٹ ہے اس میں آپ کو نام نہیں ملے گا، بلکہ بعد کے لوگوں نے کوئی نام اس کو دیا ہے اور اس نام سے وہ ریلیجن، وہ دین مشہور ہوا ہے۔ کتنے دینوں کا حال آپ دیکھیں گے کہ ان کا نام ہی اس اصل کتاب میں نہیں جو ان کی مصدر ہے، سورس آف نالج ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے اور کتنی عمدہ بات ہے کہ اسلام کا معاملہ ان دینوں سے الگ ہے۔ اسلام کا نام خود اللہ کا دیا ہوا ہے اور اسلام کی کتاب میں وہ نام ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمانوں نے کوئی میٹنگ کی، کہا کہ آج سے اپنا نام مسلم ہونا چاہیے، آج سے اپنے دین کا نام اسلام ہونا چاہیے، تاریخ کے دھارے میں آتے آتے کوئی نام مل گیا، ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ اللہ نے جب کتاب نازل کی جو قیامت تک کے لیے رہبری تھی، اسی میں دے دیا کہ یہ کیا دین ہے تمہارا، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو نمبر 1 کامل کر دیا آج میں نے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں حیات تھے، آپ کی وفات نہیں ہوئی تھی، تو آپ کی زندگی ہی میں وفات سے پہلے اسلام کامل کر دیا گیا۔ یہ نہیں کہ آپ کی وفات کے بعد کوئی آیا اور اس میں کچھ جوڑ کے کمپلیٹ کیا، جیسا کہ آج نیو ٹیسٹمنٹ کا حال ہے، کرسچنز کا حال ہے۔ کہ عیسائیت میں آپ دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو بھی تعلیمات دی، اس کے بعد پال کے 14 تقریباً لیٹرز ہیں اس میں، بعد میں آ کے پال نے کئی چیزیں اس میں جوڑ دی اور آج وہ کتاب کا حصہ ہے جو عیسائی مانتے ہیں۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں اللہ نے بتلایا آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس آیت کے نازل ہونے کے وقت اللہ نے بتا دیا اسلام کامل ہے، اسلام کامل دین ہے، اور کہا کہ اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ اس سے بڑھ کر نعمت بندوں پر کیا ہو کہ زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ان کو اللہ دے دے کہ وہ دنیا کے اندر بھٹکے نہیں، ان کو صحیح رہبری ملے۔ اس سے بڑھ کے نعمت اللہ کی کیا ہو سکتی ہے کہ اتنی گمراہیوں کے درمیان اللہ حق انسان کو دے دے۔ اس سے بڑھ کے نعمت انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ موت کے بعد کی زندگی میں آخرت کی، جنت کی کامیابی بھی اللہ بتا دے۔ اس سے بڑھ کے کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ دنیا میں نصرت کیسے حاصل کی جائے، اس کا راستہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ شیطان سے کیسے بچیں اللہ نے بتا دیا، نفس کی اصلاح کیسے ہو اللہ نے بتا دیا۔ اس سے بڑھ کے نعمت کیا ہوگی کہ پورے سماج کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی اور خیر کا ذریعہ بتا دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي،
तुम पर अपनी नेमत मैंने तमाम कर दी है। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इस्लाम को मैंने बतौर दीन तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। मैं तुम्हारे लिए दीन इस्लाम से राजी हो गया। यानी अल्लाह की रिदा अल्लाह ने इस्लाम में रखी। तो इस एक आयत में अल्लाह ताला ने 3 बातें बयान की हैं, जिनमें से एक बात यह है कि इस्लाम दीन कामिल है, और दूसरी बात यह कि इस्लाम ही में अल्लाह की रजामंदी है। यानी कोई इंसान अगर अल्लाह को राजी करना चाहता है तो इस्लाम के सिवा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस्लाम ही उसको अपनाना पड़ेगा, तब जाके अल्लाह राजी होगा। तो ये बात कुरान में अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान की है। इकमाल दीन के क्या माना है? इब्नुल जौजी बड़े मुफस्सिरीन और उलमा में से गुजरे हैं, अपनी तफसीर में तफसीर ज़ादिल मसीर में कहते हैं, माना इकमाल दीन इकमाल फराइदिही व हुदूदिही। दीन के कामिल होने का मतलब यह है कि दीन में जितने फराइज हैं, अहकाम हैं जो करना ज़रूरी है, और जो हुदूद हैं जो फलांगना नहीं है, मना की हुई चीज़ें हैं, इन सब को अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। क्या करना ज़रूरी है और किससे बचना ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ें अल्लाह ने बता दी, कुछ भी छुपाया नहीं। कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसका करना ज़रूरी अल्लाह ने नहीं बताया, कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसको छोड़ना ज़रूरी है और अल्लाह ने उससे मना ना किया। तो अल्लाह ताला ने फ़राइद और हुदूद को कामिल कर दिया। वलम यंजिल बाद हादिहिल आयति तहलील वला तहरीम। कहते हैं इस आयत के बाद कोई भी तहलील और तहरीम नाजिल नहीं हुई। क़ालहु इब्न अब्बास, ये बात इब्न अब्बास ने कही है। यानी इस आयत के बाद में कोई ऐसी आयत नहीं नाजिल हुई जिसमें कोई नया हुक्म आया हो, बल्कि ये जो आयत थी, इस आयत तक सारे अहकाम अल्लाह की तरफ से दे दिए गए। अब इसके बाद में कोई आयत आई भी है तो वो पिछले अहकाम ही की तजदीद है, नया उसमें कुछ नहीं है। इसीलिए कुरान करीम की एक आयत, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, उस दिन से डरो जिसमें तुमको अल्लाह के पास वापस लौटाया जाएगा। उलमा कहते हैं कि ये आयत है जो आखिरी आयत है, ये आयत नहीं बल्कि वो आयत कि वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, उस दिन से डरो जिसमें तुमको अल्लाह के पास वापस लौटाया जाएगा। ये कोई नया हुक्म नहीं है, ये कई मरतबा कुरान में आया है कि क़यामत के दिन से डरो, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो लिहाजा इब्न अब्बास का कौल ये है, ये नहीं कि इसके बाद कोई आयत कुरान में नहीं आई और दीन कामिल हो गया का मतलब कुरान मुकम्मल हो गया, नहीं, बल्कि इसके बाद कोई ऐसी आयत नहीं आई जिसमें कोई नया हुक्म या कोई नया मना हो या मुमानअत जिसको आप कहेंगे। तो इस आयत तक दीन पूरा का पूरा अल्लाह ताला ने कामिल कर दिया और सारे अहकाम अल्लाह ने बतला दिए। कोई आदमी कह सकता है कि बहुत सारी बातें तो आज ऐसी होती हैं कि जिसमें कुरान में एग्जैक्टली नहीं मिलता है कि क्या करें, तो फिर उसका क्या, कुरान ही में हमको बतला दिया गया है। जैसे मिसाल के तौर पर ड्रग एडिक्शन है, तो ड्रग्स के बारे में कहाँ है, तो इस्लाम में आने वाले दौर के एतबार से, इजमाली एतबार से मना या गुंजाइश रखी गई है जिससे इस्तिंबात किया जा सकता है। मसलन हदीस में है, कुल्लु मुस्किरिन खम्र व कुल्लु खम्रिन हराम, हर नशे वाली चीज़ खम्र है और हर खम्र हराम है। तो अब नशे वाली चीज़, एक जुमले में सारी नशे वाली चीज़ों को हराम कर दिया गया। ज़रूरी नहीं कि हर एक का नाम लेके उसको मना किया जाए। कोई आदमी कहे ब्राउन शुगर का तो नाम ही नहीं कुरान में, तो हम कहेंगे सही बात है, ब्राउन शुगर का नाम नहीं है, लेकिन ब्राउन शुगर क्या है, मिठाई है क्या? तो हम ये कहेंगे वो नशा है। तो जब वो नशा है तो नशा हराम है, तो उसके अंदर वो आ गया, चाहे उसका नाम आए या ना आए, चाहे उसका नाम आए या ना आए। आप देखिए बहुत सारे लोग दावत देते हैं शादी वादी की, तो कहते हैं भाई सब घर आना, सारे घर वाले आना। अब कोई आदमी कहे मेरा नाम लेके नहीं कहा, कहेंगे सारे घर वालों को कहा है ना, तो आपका नाम देना जरूरी। जैसे कोई कहे कि सारे
حضرات ادھر آ جائیں، مرد اس کمرے میں آ جائیں، عورتیں اس کمرے میں چلی جائیں. اب کوئی کہے کہ میرا نام نہیں لیا تو بیوقوف ہے، نادان ہے. نام لینا ضروری ہر چیز کا نہیں ہے. کیٹیگری جب بیان کر دی جائے، اس کا سبب بیان کر دیا جائے تو اپنے اندر وہ، اگر وہ سبب اس کے اندر ہے، وہ اپنے آپ اس میں آ جاتا ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب کوئی آدمی کا میرا نام تھوڑی لیا اللہ نے مجھ کو موت آنے والی، نادان آدمی ہے. ہر جاندار میں تو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آتا ہے، کا مطلب تجھ کو موت آئے گی. تو کئی قرآن کے احکام ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر بات بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر ایک اصول بیان کر دیا. لیکن اور ممانعت میں بھی ایسے ہی ہے. اور کبھی بعد کے دور میں ایسا ہو جائے کہ ایک منع چیز کی مجبوری پیدا ہو جائے، اللہ نے اس کے لیے بھی ایک خانہ خالی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو صاف صاف بتلا دیا ہے کہ اس نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کی ہیں، ہاں مگر یہ کہ کسی چیز میں تم مجبور کر دیے جاؤ. اسی لیے تصویر بنانا اسلام میں حرام ہے. کوئی آدمی ڈرائنگ بنا رہا ہے حرام ہے، یا کوئی آدمی فوٹو نکال کے کاغذ پہ بنا رہا ہے حرام ہے. لیکن علماء نے کیا کہا، اگر حج کے لیے یا آئی ڈی بنانے کے لیے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، تو پھر اس کی گنجائش ہے. ایسی کئی چیزیں ہیں. یہاں تک کہ اسلام میں ایک آدمی اگر اس کی جان مردار گوشت جو کہ حرام ہے، اس کے سوا کچھ اور اس کے پاس موجود نہیں ہے اور بھوک سے ہو سکتا ہے وہ مر جائے، تو اگر مردار جانور کا گوشت بھی ہے جو شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوا ہے، تو ایسا گوشت کھا کے اگر جان بچ سکتی ہے تو ضرورت کے بقدر وہ اس گوشت کو کھا سکتا ہے یا اس کھانے کو کھا سکتا ہے جو حرام ہے. تو ایک آدمی کے لیے اسلام میں ایسے اصول دیے گئے ہیں کہ جس کے بارے میں بعینہ ہی اسپیسیفکلی اگر نہیں ہے تب بھی کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی اصول کے ضمن میں آ جاتا ہے. ایسی کئی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں. تو اسلام میں بہت ساری چیزیں اسپیسیفکلی بیان کی گئی ہیں، لیکن چونکہ اسلام اس زمانے کے ساتھ خاص نہیں تھا اور آگے کئی نئی چیزیں ہاں اور نہ والی آنے والی تھیں، اس لیے اسلام میں اس کے لیے جنرل پرنسپلز دیے گئے جن میں غور کر کے ان کے بارے میں حکم معلوم کر لیا جائے. لہٰذا اس اعتبار سے بھی اگر آپ غور کریں تو یہ شبہ دور ہو جاتا ہے کہ آج بہت ساری برائیاں ہیں لیکن قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. اب کوئی آدمی اگر ڈھونڈنے میں کمزوری کرے اس کو نہیں ملے گا. ہر آدمی کو ملتا ہے، گھر میں کچھ کھو جائے سب ڈھونڈتے ہیں، ملتا کسی نہ کسی کو ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ قرآن میں ڈھونڈنے والے ڈھونڈتے ہیں، سب کو نہیں ملتا ہے، لیکن جو واقعی گہری سمجھ اور گہرا علم رکھتے ہیں ان کو چیز مل جاتی ہے. تو بہت ساری باتیں قرآن میں سنت میں ہیں، کچھ لوگوں کو ملتی ہے کچھ لوگوں کو نہیں ملتی، اس لیے کہ سمجھ میں آتا ہے اور نہیں بھی آتا ہے. لہذا قرآن سنت میں قیامت تک کے آنے والے جو بھی حالات ہیں، فرد اور معاشرہ، ایک انڈیویجول یا پوری سوسائٹی، سب کے لیے قرآن سنت میں زندگی کے تمام مسائل میں رہبری اور ہدایت موجود ہے، بشرطے کہ آدمی واقعی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، استنباط کی قدرت رکھتا ہو. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. تو اسلام کی خوبیوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اسلام دین کامل ہے، لہٰذا ہم کو کہیں اور سے ایک کچھ دوسرا لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسلام میں زندگی کی تمام چیزوں کے لیے رہبری موجود ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں دین کے بنیادی طور پر 5 شعبے کیے جا سکتے ہیں، 5 ڈپارٹمنٹس کیے جا سکتے ہیں. کیا کیا ہیں وہ؟ نمبر 1 عقائد. پہلا شعبہ کیا ہے؟ ایمانیات، یا اس کو آپ عقائد کہیں کہ آدمی کیا مانے کیا نہ مانے، جس کو بلیف، کریڈ، فیتھ، یہ جو بھی آپ کہیں گے، کہ ایک آدمی اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھے، رسولوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھے، فرشتے، جنت، جہنم، کتابیں اور تقدیر اور
قبر اور حشر اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں ہیں، جن اور پری ہے کہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، تو کیا مانے اور کیا نہیں مانے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کہ کن چیزوں کو آدمی اپنے قلب میں یقین کے ساتھ مانے، بطور دین اس کو تسلیم کرے۔ تو اسلام میں عقائد کے سلسلے میں دیکھیے آپ پوری تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ بنیادی طور پر آپ دیکھیں توحید کے بارے میں آپ کو ملے گا، اسی طرح سے رسالت کے بارے میں آپ کو ملے گا، آخرت کے بارے میں آپ کو ملے گا، کتابوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، اور انسان کے افعال اور اللہ کی مرضیات سب کے بارے میں آپ کو ملے گا۔ تو اسلام میں کامل درجے میں ایک آدمی کے لیے رہبری موجود ہے کہ وہ کیا مانے کیا نہیں مانے، وہ کیا مانے کیا نہیں مانے۔ اللہ کی کتاب میں بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی آپ کو ملے گا کہ ایک آدمی کے عقائد کیا ہونا چاہیے، اسلام کا بلیف سسٹم کیا ہے، آپ کو پوری تفصیل سے ملے گا۔ کتابیں علماء نے بڑی بڑی لکھی، مثال کے طور پر شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ لالکائی کی کتاب ہے، 6 جلدوں میں ہے، ابن بطہ وغیرہ کی 8-6 جلدوں میں ہے، اسی طرح سے کتاب الشریعہ 5 جلدوں میں ہے، صرف عقیدے کی کتابیں ہیں، صرف عقیدے کی کتابیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں علماء نے لکھی کہ کہاں سے لائے اپنے گھر سے کچھ لکھ رہے ہیں، نہیں، قرآن اور سنت کی دلیلیں اس میں ہیں، اتنی زیادہ باتیں عقیدے کی ہیں، مستقل کئی جلدوں پہ اس پہ کتابیں علماء نے لکھی ہے، اتنا مواد موجود ہے اسلام میں کہ ایک آدمی کا عقیدہ، اس کا بلیف کیا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے عقائد کے بعد آپ دیکھیں شعبہ عبادات کا، عبادات کا شعبہ بھرپور، ذکر جیسے نماز ہے مثال کے طور پر، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ کو بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن مالی عبادات میں جائے گا وہ، اسی طرح سے ذکر ہے، تلاوت ہے، صبح شام کے اذکار آپ کو ملیں گے، اسی طرح سے دعا کا طریقہ آپ کو ملے گا، دعا کب کرنا چاہیے، کون کرے، کیسا کرے، شروع کیسے کرے، ختم کیسا کرے، اور دعا کے اندر کیا الفاظ ہیں، دعائیں کتنی ہیں، قرآن میں دعائیں، حدیث میں دعائیں، اذکار صبح سے شام تک کیا اذکار آدمی کرے، ساری تفصیل آپ کو ملے گی، تلاوت کیسی کرے، کیا آداب اس کے ہیں، سب تفصیل ملے گی۔ نماز وصلوا کما رأیتمونی اصلی، آپ کو تفصیل سے نماز کے احکام ملیں گے، ہاتھ کہاں رکھے، باندھے کیسے، رکوع کیسے کرے، سجدہ کیسا کرے، اور زندگی کے جتنے امور ہیں ان میں کب کب کون سی عبادت ہے، آپ کو جمعہ کی تفصیل ملے گی، عیدین کی تفصیل ملے گی، آپ کو کسوف، خسوف، اور اسی طرح سے دوسری نماز استخارہ، اور نہ جانے کتنی نماز ہے، ہر نماز کی تفصیل، فرض ہے، اس کے پہلے سنتیں ہیں، اس کے علاوہ نوافل ہیں، تہجد کیسا پڑھے، پوری نمازوں کی قسمیں ایک سے ایک، وتر اور سب کچھ، سنن کتنی رکعت، کون سی رکعت کیسے، کون سی رکعت میں کیا پڑھنا، کیا کیا چیزیں ہیں، تفصیل سے آپ کو ملے گا۔ روزہ، سارے احکام روزے کے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ کب سے کب تک ہوگا، روزے میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تفصیل سے آپ کو ملے گا، کون روزہ رکھ سکتا ہے کون نہیں رکھ سکتا ہے، یہ ساری تفصیل آپ کو ملے گی، کون مکلف ہے کون نہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکے اس کے لیے کیا ہے، ساری تفصیل آپ کو ملے گی۔ حج، پوری تفصیل آپ کو حج کی ملے گی، کہاں سے میقات ہے، کیسے احرام باندھنا ہے، کن چیزوں سے حج فاسد ہوتا ہے، کون سی چیزیں فاسد حج کو نہیں کرتی ہیں، کن پر دم واجب ہوتا ہے، ساری تفصیل آپ کو ملے گی حج کی، کون سے دن میں کہاں رہنا، قربانی، سارے احکام آپ کو ملیں گے، قربانی کرے کیا بول کے کیا الفاظ ہونے چاہیے، گوشت کا کیا کرے، چمڑے کا کیا کرے، ساری عبادتیں، وہ جانور کو کیسا لٹائے، کون سا جانور چلتا ہے کون سا نہیں چلتا ہے، ساری تفصیل آپ کو ملے گی۔ عبادتی امور میں سب آپ کو ملے گا کہ کون سی عبادت کب کی جائے، کیسے کی جائے، کن چیزوں سے عبادت ضائع ہوتی ہے، اور اس عبادت کے مکملات کیا ہیں، ساری چیزیں اس میں فرض و نفل کے اعتبار سے تفریق بھی آپ کو ملے گی، نماز، روزہ، حج، اور اسی طرح سے ذکر، تلاوت اور دعائیں، اور اتنے سارے احکام ہیں، دنوں کے اعتبار سے، اوقات کے اعتبار سے آپ کو عبادت کا پورا معاملہ ملے گا، ہر چیز کی دلیل آپ کو ملے گی، کہاں ہے ایسا، دوسرے دنوں کو آپ دیکھیں لوگوں نے اپنے طور پر بنا لیا ہے، اپنے طور پر طور طریقے بنائے، لیکن اسلام میں کیسا ہے، جو ہے وہی کرنا ہے، فجر کی 2 کیوں پڑھتے ہیں، دلیل ہے، ظہر کی 4 کیوں پڑھتے ہیں، دلیل ہے، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی کیوں، جمعہ کی ایسی کیوں، سفر میں ایسا کیوں، حضر میں ایسا کیوں، ساری تفصیل آپ کو ملے گی۔
کہ ہر چیز کے بارے میں رہبری موجود ہے. پھر مرد اور عورت کے احکام جو شریعت کے ایک ہی حکم میں دونوں میں تفریق وہ بھی آپ کو ملے گی. پھر بچوں کے لیے کیا ہے اس میں وہ بھی آپ کو ملے گا. پھر بوڑھا ہو جائے آدمی, بیمار ہو جائے آدمی, اس میں بھی تفصیل آپ کو ملے گی. تھوڑا ہے کیا یہ؟ بہت ہے. اتنا زیادہ عبادات کے سلسلے میں رہبری آپ کو ملے گی. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے معاملات کس کو کہتے ہیں؟ ڈیلنگز, حقوق, ماں باپ کے حقوق, بیوی بچوں کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق, مالک کے حقوق, غلام یا جو بھی اس کے پاس خادم ہے اس کے حقوق, جانوروں کے حقوق, دوستوں کے حقوق, مہمان کے حقوق, دشمن کے حقوق. آپ حقوق کا مطلب حق اس کا کیا ہے, سارے آپ کو رائٹس جس کو آپ کہیں گے, سارے آپ کو حقوق کی تفصیل ملے گی, کس کا کس پر کیا حق بنتا ہے. پھر تجارت کے اعتبار سے آپ کو تفصیل ملے گی کہ تجارت میں کون سی ڈیل سود بن جاتی ہے, کون سی سود نہیں بنتی ہے, کون سی حلال ہے, کون سی حرام ہے, کیا خرید سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں, کیا بیچ نہیں سکتے, خرید نہیں سکتے ہیں, کون سی چیز اسلام میں حلال ہے, کون سی چیز اسلام میں حرام ہے, کون سی چیز کس ڈیل سے حلال ہوتی ہے اور کس ڈیل سے حرام ہو جاتی ہے. سارے معاملات آپ کو ملیں گے. کون سی چیزیں حلال و حرام ہیں, اور حلال چیز بھی حرام ہو جاتی کسی طریقے سے. پیسہ اگر آدمی تجارت سے اگر لیتا ہے حلال ہے, لیکن وہی پیسہ اگر سود کے ذریعے سے لیتا ہے یا باطل بیع کے ذریعے سے لیتا ہے حرام ہو جاتا ہے اس کے لیے. اسلام میں تجارت کے سارے اصول موجود ہیں کہ ایک آدمی ایسا نہیں ہے کہ وہ آدمی کہے بھائی دین کو دنیا سے الگ رکھو. اسلام ایسا نہیں بتاتا ہے. اسلام بتاتا ہے کہ اسلامی رہبری دینی معاملات میں, جس کو ہم تعبدی امور کہتے ہیں, ورشپ جس کو آپ کہتے ہیں, ریچولسٹک اعمال جس کو آپ کہیں گے, اس میں بھی اسلام رہبری کرتا ہے. لیکن جو پیورلی مٹیریلسٹک چیزیں ہوتی ہیں, مٹیریلسٹک مادی چیزیں ہوتی ہیں, پیسہ, خرید فروخت, لین دین, تجارت, اس میں بھی اسلام ہماری رہبری کرتا ہے اور انگلی پکڑ کے برابر بچا کے ہم کو حرام سے نکالتا ہے. اسلام میں دنیاوی معاملات کے اعتبار سے بھی رہبری موجود ہے کہ بزنس مین ایک آدمی اچھا بن سکتا ہے اسلامی اصولوں سے. آج دنیا میں کتنے ملک ہیں جو سود کی وجہ سے برباد ہو گئے, سود کی وجہ سے نقصان ہو گیا. تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہو جا رہی ہیں ابھی ایک دم. وہ قرض کے سود پھیڑ رہی ہے. ان کے پاس ترقی کے وسائل ختم ہوتے جا رہے ہیں, سود کی وجہ سے نقصان ہو. اسلام نے سود کو حرام کر دیا. ایسی کئی چیزیں ہیں تو جس سے اسلامی طرز تجارت انسانیت کے لیے بھی فلاح ہے اور خود تجارت کرنے والے کے لیے بھی کامیابی ہے. تو اسلام میں جہاں عبادتی امور میں رہبری موجود ہے, وہیں اسلام میں مادی اور اس کی جو دنیاوی ضرورتیں ہیں, تجارت ہے, مال و دولت کا معاملہ ہے, اس میں بھی اسلام رہبری دیتا ہے. پھر مال کیسا خرچ کرنا, کن چیزوں میں خرچ نہیں کرنا, اور اسی طرح سے مال کے تعلق سے کیا اس پر حق ہے, غربا کا, فقراء کا, مال میں زکوٰۃ نکالنا, صدقات وغیرہ, اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے. کس کے پاس کتنا سونا ہو, چاندی ہو, جانور ہو, کھیتی باڑی جو بھی ہے اس کے پاس, وہ کیسے زکوٰۃ دے, اس کے مال کے بارے میں ڈیٹیل اس کو رہبری ملے گی. یہ سب کچھ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ معاملات کے ساتھ اخلاقیات, اسلام میں اخلاقیات کی تفصیل پوری ہے. کیا صفات ایک انسان میں ہونا چاہیے اور کیا صفات انسان میں نہیں ہونا چاہیے. توکل, رجا, خشیت, انابت, یا اسی طرح سے اللہ کی نسبت سے اللہ سے محبت, پھر اسی طرح سے رسول سے محبت, ایمان والوں سے محبت, پھر اسی طرح سے قناعت, زہد, تقوی, حیا, اور اسی طرح سے امانت داری, اور اس طرح کی پوری ایک لمبی لسٹ ہے. یہ صفات ہیں. پھر ہر صفت کے تعلق سے گائیڈ لائنز ہیں, وہ صفت کیسے پیدا کی جائے, حلم, اور اسی طرح سے تفقہ, یا اسی طرح سے حکمت وغیرہ, ساری صفات, یہ ساری صفات جو ہونا چاہیے ان کی ڈیٹیلز ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں وہ ساری صفات جو نہیں ہونا چاہیے, نفاق, بغض, عداوت, کینہ, کپٹ, اسی طرح سے جہالت, اسی طرح سے خیانت,
धोखा, गिश वगैरह सारी लिस्ट है उसमें। ये नहीं होना चाहिए। तो एक आदमी का कैरेक्टर कैसा हो, क्या सिफात उसमें हो, कौन सी सिफात नहीं हो, इस उन्वान के तहत 15 जिल्दों में किताब बनी है सऊदी अरब से, नदरतुन नईम नाम से। नदरतुन नईम नाम की किताब है जिसमें 15 वॉल्यूम्स, 15 जिल्दों में किताब है जिसमें सिर्फ 2 ही चीजें हैं। नंबर 1 क्या सिफात होना चाहिए, 2 क्या सिफात नहीं होना चाहिए, अच्छी सिफात बुरी सिफात। 15 जिल्दें, उसमें पूरी तफसील से है कि इस सिफत का, जैसे तकवा है मसलन, डिक्शनरी में क्या मतलब है, उलमा ने इस बारे में क्या बताया, कुरान में कहां कहां तकवा का जिक्र है, हदीसों में कहां कहां तकवा का जिक्र है, सलफ के अक़वाल में कहां उसका जिक्र है, तकवा का क्या फायदा है, तकवा नहीं हो तो क्या नुकसान है, पूरी डिटेल में है। 15 जिल्दें हैं। ये इस्लाम है, वो घर पे बैठ के फिलोसॉफिकल न्यूटन से लिख के नहीं लिए हैं, ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में उन्होंने बताया है। इतना है कि एक अच्छा इंसान कैसे बने, क्या सिफात हैं जो समाज के अफराद में होनी चाहिए, इस्लाम बताता है हमको। सिर्फ कुछ इबादती उमूर करके आदमी दीनदार बन जाए नहीं, रिलीजियस धार्मिक बन जाए नहीं, बल्कि इस्लाम इंसान की मादी जिंदगी के साथ साथ अखलाकी जिंदगी में भी उसकी रहबरी करता है। इसलिए कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियों में से था कि आप लोगों के अखलाक का, उनकी कैरेक्टर का तज़किया करें, उनके नफ्स का तज़किया करें। अल्लाह ने खुद कुरान करीम में फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह। अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया ईमान वालों पर जब उन्हीं में से एक रसूल उनके दरमियान भेजा है, जो क्या करता है, नंबर 1 अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के उनको सुनाता है, अमानत अदा करता है, वर्ड टू वर्ड पूरा कुरान पेश करता है, ये कुरान है। 2 वयुज़क्कीहिम, उनका तज़किया करता है ईमान वालों का, बातिल अकायद से उनको, बातिल अखलाक से उनको पाक करता है, प्योरीफाई करता है, उनको तरबियत देता है। और वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह, और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। कुरान में क्या बातें हैं और क्या हिकमत है ये भी उनको सिखाता है, विजडम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये थी कि लोगों के नफ्स का, बातिन का तज़किया करें। इसलिए हम कहते हैं कि हमको सूफियत की, तसव्वुफ की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे लिए सुन्नत काफी है। हमारे लिए, हमको तसव्वुफ की जरूरत नहीं है, हमको सुन्नत काफी है। क्यों? इसलिए कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में सहाबा का जो तज़किया नफ्स किया, ये हमारे लिए काफी है। क्या आदमी का नफ्स कैसे पाक हो, सुन्नत को देख लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करो, आपने जो सिखाया उसको अपनी जिंदगी में लाओ, नफ्स का तज़किया होगा। बीमारी का इलाज वहां से हमको मिलेगा जिसने पूरे समाज का इलाज किया अल्लाह की तौफीक से। तो इस्लाम में अखलाकी निज़ाम पूरा है कि कैसे अखलाक होना चाहिए। इसी तरह से इस्लाम में आदाब हैं पूरे। अखलाक में आदाब में फर्क होता है। अखलाक क्या है? क्वालिटीज और बर्ताव लोगों से। लेकिन आदाब क्या है? वो जरूरी नहीं है कि सिफात हो, वो आमाल हैं, जिसको आप एटिकेट कहेंगे, जिसको आप यानी कैसे बर्ताव आप उसको कहेंगे। यानी नींद में से उठने के बाद आदमी क्या करें? हदीस में यहां से शुरू है, कोई आदमी नींद में से उठे, ये जिक्र पढ़े, दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर। ये नींद में से उठने के बाद दुआ पढ़ रहा है। फिर उसके बाद पानी में फौरन हाथ ना डाले, हाथ धो ले। फिर उसके बाद क्या करे? तरतीब है पूरी। सोने के आदाब, सोते वक्त क्या पढ़े, कैसा सोए, बिस्तर झाड़ ले, सारी तफसील उसकी है। जागे तो क्या करे, खाने के आदाब, पीने के आदाब, पेशाब पाखाने के आदाब, घर से निकलने के आदाब, घर में दाखिल होने के आदाब, मस्जिद में जाने के आदाब, मस्जिद में बैठने के आदाब, मस्जिद से निकलने के आदाब, बाजार में जाने के आदाब, सफर के आदाब, हबर के आदाब, सारे मेहमान नवाजी के आदाब,
میزبان بننے کے آداب، مہمان بننے کے آداب، ہر چیز کے بارے میں رہبری موجود ہے. کپڑے کیسے پہنے، دوستوں سے کیسے سلوک کرے، دشمنوں سے کیسے سلوک کرے، کیا بولے کیا نہیں بولے، گفتگو کے آداب، قرات کے آداب، نماز کے آداب، غسل کے آداب، ہر چیز، پیشاب پاخانے سے لے کے پوری زندگی میں جو کرنا ہے سب رہبری موجود ہے. ہر چیز کے لیے ایک طریقہ متعین ہے کہ یہ گولڈن مین ہے، یہ بیسٹ طریقہ ہے. کیا کیسے کرنا چاہیے، ذکر کیسے کرنا چاہیے، دعا کیسے کرنا چاہیے، ہر چیز کے بارے میں آداب جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کا ادب کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیا کیا چیزیں اس میں یاد رکھنا چاہیے، گھر سے کیسے نکلے، مسجد میں کیسے داخل ہو، یہاں تک ہے پیشاب پاخانے کے لیے صفائی کیسے کرے، یہ تک بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابی کہتے ہیں مشرکین نے ہم کو تانا دیتے ہوئے کیا کہا، کیسا نبی تمہارا، تم کو پیشاب پاخانہ بھی سکھاتا. مطلب کہا نبی اور پیشاب پاخانہ سکھائے گا. میں نے کہا ہاں اجل، ہاں بالکل بالکل، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب پاخانہ بھی سکھاتے ہیں. یہ کوئی ذلت کی چیز نہیں ہے، یہ افسوس کی چیز نہیں کہ اتنی بڑی شخصیت ہو کے ہم کو یہ سکھا رہی ہے. یہ ہمارے لیے شرف کی چیز ہے کہ اللہ نے ہم کو اس میں بھی کھلا نہیں چھوڑا ہے، اس میں بھی ہم کو نہیں چھوڑا کہ ہم سر کھجا کے بیٹھیں کیا کریں. ہم کو ہر چیز میں پیشاب پاخانے کی رہبری دی ہے. علماء نے کتابیں لکھی مستقل ہے، بلکہ محدثین اس سے شروعات کرتے ہیں اپنی کتابوں کے سنن کی، استنجا کے آداب، کیونکہ آدمی پاک نہیں ہوگا تو باقی عبادات کیسے کرے گا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے. توبہ آدمی کے باطن کو صاف کرتی ہے اور طہارت انسان کے ظاہر کو پاک صاف کرتا ہے. دونوں پاکی اسلام بتاتا ہے. آپ بہت ساری کتابوں میں دیکھیں گے، ایٹیکٹ کی کتابیں ہیں، کون سا سپون کون سے ہاتھ میں پکڑنا چاہیے، اچھی بات ہے، یہ تو آپ کو ملے گا. پیشاب کرنے کے بعد صفائی، اس کے بعد کوئی رہبری ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اسلام وہاں سے آپ کو شروع کرتا ہے. بہت سارے لوگ دھول لگ جائے، یہ ایسا ہونا چاہیے، ویسا، یہاں رومال لگائیں گے، یوں کریں گے. بہت اچھی بات ہے بھائی، بہت آپ آگے بڑھ گئے، ترقی کر گئے. پیشاب آپ کر کے دھلائی نہیں کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ دھول مٹی سے بچ رہے ہیں، آپ نجس پیشاب سے نہیں بچ رہے. کیوں؟ ماڈرن ہے، بہت ماڈرن ہے. اسلام ہم کو اس بے وقوفی سے بچاتا ہے. اسلام بتاتا ہے کہ صفائی اور پاکی میں فرق کیا ہے. بھائی صفائی دھول کی بھی ہوتی ہے، دھول ناپاک نہیں ہوتی ہے، لیکن پیشاب ناپاک ہے. تو اسلام بتاتا ہے کہ کیا سیریس ہے، کیا سیریس نہیں ہے. ہم زمین پہ بھی بیٹھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سو جائے بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا ہونے والا ہے، لیکن پیشاب نجس ہے. اسلام ہم کو بتاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کتے ان کا منہ چاٹ رہے ہیں، چل جاتا ہے، لیکن کسی کا جھوٹا نہیں کھائیں گے. بہت صفائی والا ہے بابا، یہ کسی نے کچھ کھا کے رکھ دیا توڑ کے آدھا، نہیں کھائے گا وہ. بہت ہائیجین والا ہے یہ، کون سا جنس میں معلوم نہیں. کتا اس کا منہ چاٹ رہے، وہ چلتا ہے اس کو، وہ کتا اپنا پورا بدن چاٹتا ہے. یہ کبھی سوچا ہے؟ اور نہ جانے کیا کیا کھاتا ہے، سڑی ہوئی ہڈیاں کھاتا ہے، کون سی چوہے اور نہ جانے کیا کیا کھاتا ہے. وہ آگے اس کا منہ چاٹ رہا ہے، وہ چل جائے گا. اور ایک عام آدمی ہے، اس کا کوئی جھوٹا پانی دیتے نہیں پیتا، میں مجھ کو بہت زیادہ کراہت ہوتی ہے. یہ تہذیب ہے. لیکن ہمارے اسلام میں کیسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. کتا برتن میں منہ ڈال دے نہیں، 7 مرتبہ اس کو دھو، اور اولاہن بالتراب، پہلی بار مٹی سے. آج معلوم پڑا ہم کو یہ کہ کتے کی جراثیم جو ہوتے ہیں بہت خطرناک ہوتے ہیں، وہ بوائلنگ ٹیمپریچر پر بھی نہیں مرتے ہیں. اس سے آگے چلیے خنزیر، اب وہ آگے بھی آؤں گا اس کے اوپر تفصیل سے انشاءاللہ. میں لوگوں میں یعنی آداب کیا ہیں ان کو نہیں معلوم ہے. اسلام نے بتایا ان کو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا ایٹیکٹ ہونا چاہیے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو اسلام میں آپ دیکھیں گے عقائد، عبادات، معاملات
اور اخلاقیات، اور اسی طرح سے آپ کو ساری چیزیں ملیں گی. عقائد کے ساتھ عبادات ہے، عبادات پھر معاملات ہے، اخلاقیات اور آداب ہے. اور آپ دیکھیں گے بچہ پیدا ہونے سے لے کر آدمی کے مرنے تک زندگی کے تمام شعبوں میں رہبری آپ کو ملے گی. بچہ پیدا ہوا کیا کرنا، اس کا عقیقہ، سر مونڈنا، اس کو ختنہ، نام رکھنا، پوری ڈیٹیل ہے. نام رکھنے میں اتنا ڈیٹیل ہے، ختنہ کے بارے میں اتنا، عقیقہ کے بارے میں اتنا، پھر دودھ پلانے کے احکام، پھر اس کے بعد تھوڑا بڑا ہوا، 7 سال کا ہو گیا نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا سزا دو اور بستروں کو الگ کرو. اس کے بعد بڑا ہوگا، تعلیم تربیت کر کے اس کی پھر شادی کر کے تو نکاح ہوا، نکاح کے بعد کیا احکام ہے، مرنے تک، جنازے تک اور حکومت تک ساری چیزیں. کہ تاجر بنے گا تو کیا کرے گا، حاکم بنے گا تو کیا کرے گا، ہر چیز کے احکام، ہر چیز کے بارے میں احکام ہے. تو اسلام میں پیدا ہونے سے لے کے جنازے کی نماز تک اور دفن تک، دفن کے بعد تک اور میراث تک سب رہبری موجود ہے. کوئی اور دن ہے ایسا، کوئی اور دن آپ لائیں کہیں سے جس میں زندگی کے سارے امور کے بارے میں اس طرح سے رہبری موجود ہو؟ یہ انتھنکبل ہے. تو آدمی بولے گا دکھ رہا تو نہیں ہے کوئی ایسا. آپ نیو ٹیسٹمنٹ کا حال دیکھیں، کرسچنز کا حال دیکھیں، ان کے پاس کوئی لا ہی نہیں ہے. بلکہ آ کے پال صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ لا کو کیا کر دیا ہے، کراس پہ نیل کر دیا گیا ہے، لا ہی نہیں ابھی. تو آپ دیکھیے ان کی زندگی میں زندگی کا کوئی اصول نہیں ہے، کوئی قواعد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بھی نہیں مانتے ہیں، یعنی مانتے ہیں لیکن عمل کا ہے اس کے اوپر. وہ سمجھتے ہیں اس پہ ضروری نہیں ہے کیونکہ لا جو ہے یہ اب چھوٹ گیا ہے، اب بس نیو ٹیسٹمنٹ اپنے پاس ہے، 10 کمانڈمنٹس اپنے پاس ہے، بس وہی گولڈن رولز ہے. لیکن باقی زندگی کی تفاصیل کیا ہے، نکاح کیسے کریں، جنازہ کیسے کریں، اور ساری تفصیل پھر جس علاقے میں جو رسمیں ہیں وہ ویسے چل رہے ہیں. لیکن اسلام چاہے عرب ہو یا عجم ہو، چین، جاپان، بنگلہ دیش، برما، افریقہ، یورپ، جرمنی، کہیں بھی ہو آدمی، اسلام ہے. وہ ایسا 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 کرنا یونیورسل ہے، وہ لوکل نہیں ہے، انٹرنیشنل ہے، وہ سب کے لیے سیم، ساری چیزوں میں سیم. اتنا بڑا دین، یہ کوئی اور ایسا دین ہے کیا؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ پیش کیا گیا کون سے دور میں؟ مکہ میں آکسفورڈ تھی ہے نا، اور مدینہ میں کیا تھی دوسری، کیمبرج، اور بھی بہت ساری ہیں بڑی بڑی یونیورسٹی. کیا تھا وہاں پہ؟ اور پیش کرنے والے نبی امی، پڑھنا لکھنا نہیں آتا. یہ آدمی کا ذہن سوچے گا کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ انسان کا کام نہیں ہے یہ، کہ ایک انسان جو اس زمانے میں جس میں لوگ عموماً ان پڑھ ہوا کرتے تھے اور وہ تمدن سے، کلچر سے ایک دم دور، سویلائزیشن سے ایک دم دور، عرب، کوئی آ رہا ہی نہیں وہاں پہ کوئی ٹیکنالوجی لے کے، وہاں کوئی بڑے بڑے کوئی ایسے فلاسفرز ہوں، کچھ بھی نہیں. زیادہ سے زیادہ بہت کرنے کا، کیا کرنے کا، شعر شاعری کرنے کا، اس سے آگے نہیں. کسی نے کتاب لکھی ہو بتائیے عربوں میں جاہلیت کے زمانے میں کسی کوئی بہت بڑے ٹاپک کے اوپر تھیسس پیش کی ہو، کچھ ایسی؟ کچھ بھی نہیں. اشعار ہے ان کے پاس، وہ بھی زبانی، اور ان میں ایک شخص کھڑا ہو کے پیش کرتا ہے کہ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے. تو یہ بتائیے یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی ایک عام آدمی یہ نہیں کر سکتا. یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اوپر سے مل رہا ہے، جس کے پاس آسمانی رہبری موجود ہے. زندگی کے تمام شعبوں کے لیے آج پوری دنیا اس پہ چل رہی ہے. سوچیے ذرا، اسلام کتنی بڑی بڑی کنٹریز ہیں جن کا لا اسلام ہے. ٹھیک ہے 19-20 اس میں وہ لوگ کرتے ہیں جو بھی ہے، لیکن ہے نا مساجد، کورٹس اور یہ وہ، وہاں قانون ہے اسلام کا. پڑھا لکھا بڑا طبقہ ہے جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے اسلام میں. کیوں بھائی؟ کچھ بھی نہیں اسلام تو کیسا کر رہا ہو اتنا؟ اسلامک لا اسٹڈی کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے ملک میں خاص الگ سے دیا گیا ہے مسلم پرسنل لا. وہ قانون کی اگر ایسے ہوتا کہاں سے لائے، لے جاؤ گھر کو اپنے، یہ لا رہتا کہ ایسا کرتے وہ لوگ؟ نہیں، انہوں نے ہمارے لیے دیا. کیوں؟ واقعی ہے وہ، اس کا کچھ تو وزن ہے بھائی، تبھی تو دیا ہے.
اور ایک آدمی غور جب کرتا ہے اسلامی قوانین پہ، سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی اسی میں سماج کی فلاح اور بھلائی ہے۔ مثال کے طور پر، اب بات لمبی بعض اوقات ہو جاتی ہے، بچوں کو کہاں تک آزادی ہونا چاہیے؟ اب اسلامی اعتبار سے الگ ہے، ماں باپ ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں اور نماز وغیرہ چھوڑنے پر سزا بھی دے سکتے ہیں۔ ویسٹ میں ماں باپ سزا کی بات بھی کریں تو ان کو سزا ہو جاتی ہے۔ ماں باپ اگر بچوں کے ساتھ سزا کی بات بھی تھوڑا مشورہ کر رہا پڑوسی سے، پڑوسی نے بول 911 گیا کام سے۔ یہ پھر اس آزادی کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس آزادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچے ماں باپ سے بچپن ہی سے الگ ہو جاتے ہیں، اور یعنی ان کے اوپر ماں باپ کی چلتی نہیں، وہ جو بولیں گے وہی، وہ نا فون ہے اس کے پاس۔ اور بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اتنے ہو جاتے ہیں کہ اپنے طور پر زندگی کے فیصلے بے حیائی اور ساری چیزوں کے کرنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وائلنس، ماں باپ سے چونکہ رشتہ ان کا دور ہو جاتا ہے، ان کی زندگی میں پھر بھاگ دوڑ اور لڑکیوں کو پسند کرنا، لڑکیوں کا لڑکوں کو پسند کرنا، اور یہ ساری چیزیں اتنی عام ہو جاتی ہیں، سماج کا پورا ڈھانچہ بگڑ جاتا ہے۔ کوئی کسی کا نہیں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں۔ اسلام میں کیسا بتایا؟ نہیں، اولاد کی تربیت ماں باپ کریں گے، پھر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے، اولاد ماں باپ کو جیسے بچپن میں ماں باپ نے سنبھالا اولاد سنبھالے گی۔ نہیں، وہاں ویسا نہیں ہے۔ وہاں کیسا ہے؟ باپ کو باپ نہیں بولنا ہے، اس کو جیک بولنا ہے۔ اس کو چار آدمی کے بیچ میں فادر ڈیڈ جو بھی بولے گا، لوگ بولیں گے بچہ آیا دیکھو یہ، کیوں؟ وہ باپ کو نام سے بلائے گا، دونوں ایک دم نام کے ساتھ رہیں گے، پھر وہ اپنے گھر میں رہے گا، وہ اپنے گھر میں رہے گا۔ ہاں، کرسمس جب آئے گا دونوں پھر ملیں گے، باقی دنوں میں نہیں۔ پھر اس کے لیے کیا سولوشن ہے؟ بوڑھا گھر، پھر گورنمنٹ لے گی، ایک ایک بوڑھوں کو اٹھائے گی اور ان کو ایک گھر دے گی۔ یہ سماج ہے۔ لیکن اسلام اس کے بالمقابل آپ دیکھیے، اسلام میں مراتب ہیں، حقوق ہیں، اسلام میں لوگوں کا پاور ہے، ماں باپ بول دیے سننا پڑے گا، جائیداد میں حصے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیے اسلامی اصول آج ان کو خود محسوس ہو رہا ہے، ان کا سماج بکھر رہا ہے۔ کرائم ریٹ آپ دیکھیے وہاں بڑھ رہا ہے، وہاں بڑھ رہا ہے۔ ابھی لیٹسٹ رپورٹ ہے، دنیا کے جیلوں میں جتنے لوگ ہیں 25% امریکہ میں ہیں۔ آپ بتائیے، اور پاپولیشن کا 3% امریکہ ہے، انٹرنیشنل پاپولیشن کا، یعنی پاپولیشن کے حساب سے ریشو دیکھیے اور جیل کے حساب سے ریشو دیکھیے، 3%، 25%۔ تو اوباما کا سٹیٹمنٹ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے جیل میں لوگ ہیں، جتنے بھی ڈاکو ہیں، تو یہ سب کے سب ان میں سے 25% جو ہیں کہاں ہیں؟ امریکہ میں ہیں۔ کیوں؟ لینڈ آف فریڈم۔ یہ ایسی آزادی کس کام کی جس سے قید ہو جائے آدمی؟ آپ سوچئے آزادی کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ قید میں 25% ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرائم بڑھ گیا وہاں پہ۔ لیکن اس کے مقابلے میں زنا، قتل اور اس طرح کے جو جرم ہیں عرب ملکوں میں آپ دیکھیے جہاں واقعی حکومت قائم ہے، ابھی بھی سعودی عرب کو دیکھیے مثال کے طور پر، نہیں ہے وہاں پہ، وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ قانون ایسا سخت ہے کہ آدمی چوری کیا ہاتھ گیا، زنا کیا بات ہی گئی اس کی پوری۔ قانون اتنا سخت ہے، قانون سخت ہوتا ہے آدمی کا عمل بھی محتاط ہوتا ہے، قانون لینینٹ ہوتا ہے سماج میں آزادی بڑھ جاتی ہے۔ تو اسلام پوری زندگی کے اعتبار سے حدود ہیں اسلام میں، شراب پیا تو کیا سزا، چوری کیا تو کیا سزا، اور فلاں جرم کی فلاں جرم کی فلاں جرم کی کیا سزائیں۔ اسلام میں پورا سسٹم ہے، ایک جوڈیشل سسٹم ہے کہ قاضی کیسا ہو، قاضی کیسا فیصلہ دے، کیسا بٹھائے، کیسا بات ہو، ساری ڈیٹیلز موجود ہیں۔ علماء نے کتابیں لکھی اس کے اوپر کہ یہ فیصلے کیسے ہوں گے، کورٹ کیسا ہوگا، گواہی کیسے دی جائے گی، کیا صورت میں کیا کیا جائے گا، ہر چیز کے بارے میں ہے۔ نکاح، طلاق سے لے کے جائیداد سے لے کے قتل سے لے کے شراب اور جوا اور نہ جانے کتنی چیزوں سے لے کر اور اس طرح کے دھوکے، چوری وغیرہ سب کے بارے میں گائیڈنس ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے ویسٹرن کلچر میں نہیں ہے۔ ہیومینٹی کے نام پر، انسانیت کے نام پہ انسانیت خطرے میں پڑ رہی ہے۔ ریسنٹلی جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، زنا کے آئے دن کیسز آتے ہیں، بوڑھا، کبھی بوڑھی، کبھی بچہ، کبھی بچی، کیا چل رہا ہے سماج کے اندر ہے؟ نہیں ہے کوئی قانون۔
اب لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے. اب کیپٹل پنشمنٹ، ایک زمانے تک یہ کہا جاتا تھا کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، انسانی ہمدردی ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، تو کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونا چاہیے. اب جج الٹا بول رہے ہیں، اب واپس آ رہے ہیں، نہیں جرم ایسا کرنے والے کے لیے کیپٹل پنشمنٹ ہونا چاہیے. لہذا فلاں ریپ کیس میں قتل جس نے کیا ہے کیپٹل پنشمنٹ سنایا گیا اس کو. جو حیدرآباد کا کوئی کیس تھا ایک، اس کو کیپٹل پنشمنٹ ابھی ریسنٹلی ہفتے بھر کی بات ہے، قتل نہیں پھانسی دیا گیا. کیوں؟ گھوم پھر کے واپس آئے نا. تو اسلام زندگی کے جو قوانین دیتا ہے، ایک پورے زندگی کے تمام امور کے بارے میں اسلام میں رہبری موجود ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام کی خوبی ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. آئیے اب ایک طرف تو اسلام لفظی طور پر تعلیمات کا مجموعہ ہے، لیکن باتیں صرف آدمی کے لیے رہبری نہیں بنتی ہیں. آدمی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی پریکٹیکل ایگزامپل بھی اس کے پاس ہو، تب جا کے بات اچھے سے سمجھ میں آتی ہے. اسکول میں بھی آپ دیکھیے جو ایکسرسائز کرواتے ہیں، ایک بچہ کھڑے کرتے ہیں سامنے، اس کو دیکھ کے سب لوگ کرو، کر کے دکھاتے ہیں. زندگی کے تمام امور میں وربل گائیڈ لائنز کے ساتھ میں، زبانی رہبری کے ساتھ میں عملی نمونہ بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے، تب جا کے بات اچھے سے سمجھ میں آتی ہے. چاہے وہ ڈرائیونگ ہو، چاہے وہ کوئی دنیا کی روٹی پکانا ہو. ماں کیا کرتی ہے؟ کھڑے ہو کے سے بتاتی ایک کام کر، آٹا ایسا لے، ویسا کر، یوں کر. نہیں، ماں بتا دیکھ ایسا آٹا گوندھتے ہیں. زندگی میں یہی چلتا ہے کہ کوئی چیز بتانے کے ساتھ ساتھ کر کے دکھانا بھی پڑتا ہے. باقی دینوں میں آپ دیکھیں گے، فار ایگزامپل جیزس، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باقی عالمی دین آج مانا جاتا ہے کرسچینٹی، باقی لوگوں کے نام میں نہیں دے رہا ہوں. تو آپ دیکھیے پریکٹیکل ایگزامپل کہاں ہے. زندگی کے سارے امور، جتنی تعلیمات اسلام کی ہیں، جتنی میں نے ابھی جتنا لمبا اتنا بتایا، اس میں پریکٹیکل ایگزامپل بھی یہ ڈبل ہوا کہ جتنے امور میں نے بیان کیے ان میں عملی نمونہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. چاہے وضو ہو، نماز ہو، روزہ ہو، تلاوت ہو، نکاح ہو، سارے معاملات ہیں. جنازہ ہو، حکومت کے معاملات ہوں، یا جو بھی معاملات ہوں زندگی کے، تو ان تمام امور میں آپ کو صرف زبانی ہدایت نہیں ملیں گی اسلام میں، بلکہ ان تمام امور میں آپ کو عملی رہبری، عملی نمونہ، اسوہ حسنہ، پریکٹیکل ماڈل آپ کو ملے گا. اور وہ بھی کیسا؟ آئیڈیل. ایسا بھی نہیں کہ کیسا بھی ہے لے لو اس کو بعد میں اچھے سے کرنا تم لوگ. نہیں، جو پہلا ایگزامپل ہے وہ پرفیکٹ ہے ایک دم، کہ ہم جیسا کر سکتے ہیں اس سے اچھا ہے وہ، کہ ہم کتنا بھی اچھا کریں ان سے اچھا نہیں کر سکتے. ایسا ایگزامپل کہ پرفیکٹ ایگزامپل کیسا ہوتا ہے، پرفیکٹ وربل گائیڈنس، اور اسی کے ساتھ میں پرفیکٹ عملی نمونہ، پریکٹیکل ایگزامپل. ایسا کہیں ملتا ہے کیا؟ آپ کسی کو بھی دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، اللہ کے رسول میں أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوہ ماڈل یا نمونہ آپ اس کو کہیں گے. اسوہ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے. ایک انسان اگر برا ہے تو لوگوں کے لیے برائی کا نمونہ، دیکھ اس نے کیسا اپنی زندگی خراب کیا، شراب میں، جوئے میں، اور اس میں برباد ہو گیا، وہ یہ بیڈ ایگزامپل ہے. اور اس کو دیکھ کیسے اس نے دینداری اور دنیا دونوں کو جمع کر کے ترقی کی. تو اچھا انسان اچھا اسوہ ہوتا ہے، اسوہ حسنہ ہوتا ہے، اور برا انسان اسوہ سیئہ ہوتا ہے، برا نمونہ، بیڈ ایگزامپل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو دین دیا کہ ساری انسانیت کو پہنچائے، اللہ نے چنا ہی ایسے کو جو اس پہ سب سے اچھا عمل کر سکتا تھا، اور اس شخصیت نے بہترین طور پہ بتلایا بھی اور دکھلایا بھی. سب سے بہترین طور پر حق کو سمجھایا بھی اور کر کے دکھایا بھی. تو یہ اسلام کی خوبی ہے کہ ہمارے پاس صرف باتیں نہیں ہیں،
ہمارے پاس پریکٹیکل ایگزامپل بھی ہے تاکہ اس بات کو ثابت کیا جا سکے کہ اسلام قابل عمل ہے. کوئی آدمی کہے, جیسے مثال کے طور پر آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, آج بھی نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے, جیسس کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تمہارے دائیں گال پہ تماچا لگائے تم بایاں گال آگے کرو. اب کریں گے اس کو. اب ایک آدمی پولیس میں ہے, گیا کسی کو پکڑنے کے لیے, چور نے ایک تماچا لگا دیا. اب یہ ہے کرسچن, ابھی کیا کرے گا؟ اب جیسس نے تو اپنے کو کہا ہے کہ کیا کرو, ایک تماچا کوئی لگایا تو دوسرا گال. اب پولیس کیا کرے گا؟ اوکے یہ میرا وارنٹ ہے, دوسرا گال دے دو. پریکٹیکل نہیں ہے, یہ قابل عمل نہیں ہے. کوئی تو ہو سکتا ہے جج کے ساتھ میں بھی کرے, کوئی کسی کے بھی ساتھ میں کر سکتا ہے. یہ قابل عمل نہیں ہے, پریکٹیکل نہیں ہے. لیکن اسلام میں اس کے بارے میں اور اس طرح کے اصولوں کے بارے میں الگ رہبری ہے. یہ نہیں کہ گال آگے کرو. اسلام میں بتایا گیا جو تمہارے سے برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ بھلائی کرو. اور اسی کے ساتھ اسلام میں یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی مجرم ہے اس کو پکڑو, اس کو سزا دو. دونوں ہے. اب یہ آدمی دیکھے گا کہ یہ کون سی کیٹیگری کا ہے, یہ سدھرنے جیسا ہے یا بگڑنے جیسا ہے, تو اس کے ساتھ ویسا ڈیل کرے گا, کیونکہ دونوں کے لیے رہبری موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری رہبری موجود ہے. کسی کو آپ نے سزا دی, کسی کو چھوڑا آپ نے. دونوں کا پریکٹیکل ایگزامپل ہے. تو اسلام ایک قابل عمل دین ہے, اور اس کو بتانے کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا لوگوں کو کہ اسلام پہ عمل کیا جا سکتا ہے. ورنہ آج کوئی بھی آدمی کہہ سکتا تھا بھائی اس کی اسلام کی باتیں تو بہت زبردست ہے لیکن عمل نہیں ہو سکتا اس پہ. کیوں؟ اس لیے کہ بہت فلسفیکل چیزیں یہ ہیں, بہت فلسفیانہ چیزیں ہیں, بہت اوپر کی چیزیں ہیں, ہم لوگ نہیں کر سکتے ایسے. انسان نہیں کر سکتا ایسا. دیکھو سماج ہمارا کیسا ہے, انسان نہیں کر سکتا اس کو. ہاں کوئی فرشتے آئیں گے تو وہی کر سکتے اس پہ عمل, ایسا بول سکتا تھا. لیکن کیا کریں گے اب کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود اپنے عمل سے بلکہ اپنی محنت سے ایک معاشرہ ایسا تیار کر دیا جو اس اسلام پہ پریکٹیکلی عمل کرتا تھا. آپ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی ریفارمرز آئے وہ کتاب اور خطاب کی سطح پہ ریفارمر رہے. انہوں نے کتابیں لکھی, انہوں نے بیانات کیے, لیکن وہ اپنی زندگی میں اپنی باتوں کے مطابق سماج بنا پائے کیا؟ نہیں بنا پائے. آپ جتنی بھی بڑی بڑی شخصیتیں آج ان کو دیکھ لیجئے, وہ اپنے کمروں میں بیٹھ کے انہوں نے کتابیں لکھی, سماج ایسا ہونا چاہیے, سماج کی بھلائی اس میں, سماج ایسا بننا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, کیے انہوں نے کام, لیکن ان کی وہ حد تھی. بلکہ ان میں سے بہت سے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے جو کہا وہ کیا نہیں. خود ان سے پکڑا گیا, پوچھا گیا, کہا میرا کام بتانا ہے بھائی, میں نہیں کر رہا لیکن تم تو کرو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جو کہا وہ کیا, اور لوگوں سے زیادہ اچھا کیا, لوگوں سے زیادہ اچھا کیا. اور صرف آپ نے اکیلے نہیں کیا بلکہ آپ کے انفلوئنس سے, آپ کے اثر سے, آپ کی محنت سے ایک دم بگڑا ہوا سماج, ایسا سماج آپ بتائیے کہ جو سماج اپنی بچیوں کو خود دفن کرتا ہو, جس سماج میں اپنی سوتیلی ماں سے نکاح ہوتا ہو, جائیداد ہڑپنے کے لیے کہ باپ کی جاگیر پوری دوسری طرف جائے گی, اس سے دوسرا کوئی نکاح کرے گا تو وہ پورا لے لے گا پراپرٹی, میرے گھر میں پراپرٹی واپس آ جائے, اسے باپ کی بیوی سے آدمی نکاح کرتا تھا. کئی بیویاں ہوتی تھیں تو سوتیلی ماں سے آدمی خود نکاح کر کے اس کی پوری پراپرٹی واپس سے اپنے پاس لے لیتا تھا. کتنی برائیاں وہاں پہ تھی, جوا, سود, قتل, اور نہ جانے ظلم, غلامی کے اعتبار سے کتنے جو ہے ظلم و ستم وہاں پہ ہوتے تھے. آپسی جنگیں اور کیاس پوری سوسائٹی کے اندر بالکل بد امنی تھی. اس پورے بگڑے ہوئے سماج کو ایسا نہیں کہ ایک دم تیار ہو, کیا ہے بتاؤ ہم کو کیا کرنا, ہم تیار ہیں, ایسا نہیں تھا. وہ پتھر مارنے والے, ستانے والے, سر پہ مٹی ڈالنے والے, جان کے دشمن بننے والے, آپس میں لڑنے والے اور ہر اعتبار سے انکار کرنے والے, ایسے لوگ جن پہ آزو بازو کی قومیں بولتے تھے یہ نہیں چاہیے ہم کو, ان کو سدھارنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ان پہ حکومت بھی نہیں کرنا ہے ہم کو, ان کو سنبھالنا ایک مصیبت ہے.
عربوں پہ آپ بتائیے کوئی باہر سے آ کے حکومت کیا؟ ایران، روم، کوئی آیا وہاں پہ؟ نہیں بابا ہم نہیں وہاں پہ، وہ جیسا کرتے کرنے دو ان کو، ہم کو چاہیے ہی نہیں وہ. کیا ہے کیا ادھر؟ ریگستان، اونٹ، کھجور کے پیڑ، کھجور، اور کیا ہے؟ اور تھوڑا بہت پانی، اور کچھ بھی نہیں ادھر. اور اتنی ساری پریشانی، کوئی نہیں آتا تھا وہاں پہ. اس بنجر زمین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اللہ نے کیا، بناؤ اب اس کو. وَيُزَكِّيهِمْ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ٹائم لیا؟ بہت 200 سال چاہیے؟ نہیں، 200 سال نہیں چاہیے. 20 اور 3 خلاص، 20 اور 3 23 سال کس کو کہتے ہیں؟ ایک بچہ پیدا ہوا، اب غور کریں اس کو سمجھیے. ایک بچہ پیدا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت میں، مان لیجئے اس وقت میں سماج ایک دم بگڑا ہوا تھا، ایکسٹریم ایک دم بگاڑ کی. اور وہ بچہ شادی کی عمر کا ہو گیا تو سماج ایک دم دیندار بن چکا تھا. سمپل ہے نا، یہی بات ہوئی نا. 23 سال کہ ایک بچہ پیدا ہوا، دنیا کچھ اور تھی، عرب کچھ اور تھا. اور وہ بچہ ہوتے 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 جب بالغ ہوا اور اس کے ماں باپ سوچ رہے اس کی شادی کرنا چاہیے، 23 سال کا ہو گیا یہ، تو اب اس عمر میں اس نے آنکھ کھول کے دنیا کو دیکھا. وہ دنیا ایسی تھی کہ اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. کیسے ہوتا یہ؟ پھر اس میں اتنی ساری چیزیں، اتنے سارے مخالفین. ایسا بھی نہیں ٹھیک ہے تم کو ایک گاؤں دے رہے، اب ان کو لے کے کرو جو کرنا ہے کرو، نہیں. بلکہ وہ ایسا معاشرہ تھا، ادھر سے یہودیوں کا فتنہ، ادھر سے نصرانیوں کا فتنہ، ادھر سے منافقین، اندر سے باہر سے مشرکین، اور جنگیں اور فساد اور نہ جانے کتنے فتنے. کبھی بیوی پہ تہمت لگ رہی، کبھی اولاد کی وفات پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی مخالفین آپ کی تہمت، آپ پہ جادوگر، کچھ کتنی ساری چیزیں. لوگوں کے آپسی جھگڑے مٹانا، یہ سب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں بھی پڑھانا، جنگ میں بھی آگے رہنا سب کے، خود کی بھی بیوی بچوں کو سنبھالنا، اور فائنینشیل میٹرز ہیں، سوشل معاملات ہیں، اور باہر کے بادشاہ اور ان کی جھگڑے اور دشمنیاں، اور پھر یہ دعوت کی نظام اور تربیت لوگوں کی صبح سے لے کے شام تک، سب کر کے پورا اچھا معاشرہ بنا کے چھوڑ کے گئے. کوئی معمولی چیز ہے؟ کوئی معمولی چیز ہے؟ آپ سوچئے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا. یہ واقعی سوچنے کی چیز، اور یہ خود قرآن میں اس لیے ہم مانتے ہیں، قرآن سے تو ہم مانتے ہیں. جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے وہ بھی مانتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی تفصیل ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس آیت کی کیا معنی ہے، اور اس بارے میں دوسروں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا ہے. اللہ رب العالمین اسلام کی عظمت اور اہمیت سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.